دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا. میرے بھائیوں، آج کا میرا موضوع ہے کتاب و سنت، یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کیوں، کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ دین سمجھنے کے لیے، دین فالو کرنے کے لیے تیسری چیز کیوں نہیں؟ صرف یہی دو چیزیں ہی کیوں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، بہت ہی بیسک کوشچن ہے جو ہر مسلمان کا جواب جاننا چاہیے، بلکہ یہ ایمان کا ہمارا حصہ ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس مسئلے کو اور کلیئر کروں تاکہ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو اور تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں. میرے بھائیوں، جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پیش کرتے ہیں کسی شخص پہ کہ قرآن کی یہ آیت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہتی ہے ایسا ایسا کرو، تو کبھی کبھی ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے محلے کا مولوی ایسے بتا رہا ہے، ہمارا پڑوسی جو عالم ہے وہ اس نے یہی بتایا ہے، ہمارے بڑے عالم صاحب کا یہی ماننا ہے اس لیے ہم یہی مانیں گے. کیا یہ کہنا، کیا اس طرح کا طرز عمل اپنانا درست ہے؟ میں اللہ کی کتاب سے پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ آؤ، کدھر آؤ؟ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ کتاب، القرآن الکریم، یعنی قرآن کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. تو یہ بیچارے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی یہ طرز عمل مسلمان کا نہیں ہے، یہ طرز عمل کفار کا ہوتا تھا. جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی سنت کی طرف بلایا جاتا تھا، تو یہ کفار کہتے تھے ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ نے اس پہ کیا کمنٹ کیا؟ اللہ نے کہا کیا ان کے باپ دادا ایسے نہیں تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرز عمل کا رد کیا ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی باطل چیز پہ ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا ہے. بہت سے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے جو صریح طریقے سے واضح کھلم کھلا شرک کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ شرک ہے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے، بہت سارے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے. قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، قبروں سے مانگنا، آف کورس ہر عقل مند کو پتا ہے. اب ایسوں میں ان کا جو لوجک اور ان کی جو منطق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے. دیکھو ہم لوگ اگر غلط ہوتے تو ہماری مسجد اتنی عالی شان نہیں ہوتی، ہم لوگ اتنے بڑے نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں، اس نیوزی لینڈ میں اگر مسجدوں کا تقابل کریں گے، آپ مقابلہ کریں گے، تو ایک مسجد آپ کو قادیانیوں کی مل جائے گی جو آپ کو دیکھنے میں سب سے ہو سکتا ہے سب سے سندر ترین مسجد دکھے آپ کو نیوزی لینڈ میں. تو کیا یہ کرائٹیریا ان کے صحیح ہونے کا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت آ جانے کے بعد،
من بعد ما تبین له الہدی، اب ہدایت آ گئی، کلیئرٹی آ گئی ہے، ایک دم بلیک اینڈ وائٹ میں ہے ہمارے سامنے. اب بھی کوئی مخالفت کرتا ہے، نبی کے خلاف جاتا ہے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلتا ہے، تو جس راستے پہ جائے گا ہم اس کو اسی راستے پہ لگا دیں گے. میرے کہنے کا پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی جا رہے ہو اور آپ خوش ہو، حالانکہ ہدایت ہے، ہدایت کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہو، تو اللہ آپ کو اسی میں لگا دے گا. ہو سکتا ہے آپ کی تعداد زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہوں دین کے نام پہ، لیکن اللہ نے کہا ہم تمہیں اسی راستے پہ لگا دیں گے، لیکن وَنُسْلِهِ جہنم، ہم تمہیں جہنم میں بھی ڈھکیل دیں گے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیشہ کامیابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. کیا مطلب؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک آپ ڈائریکٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور ڈیوائیڈڈ نہیں ہو. دوسرا اندر کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ رسی پکڑے رہو گے تو ڈیوائیڈ نہیں ہوگے ہی نہیں تھے ڈیوائیڈ. مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ڈیویژن ہے، 73 فرقے میں ہے، اس نے اللہ کے رسی کو پکڑا ہی نہیں صحیح سے. اب لوگ کہتے ہیں یہ فلاں امام کو مانتا ہے، یہ فلاں امام کو مانتا ہے، ماننے دو اور ہم یونٹی قائم کریں. یہ یونٹی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. یونٹی کا ذریعہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور پھر فرقہ و تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی رسی ہے، کتاب اللہ. یہ جو کتاب ہے نا اللہ کی، یہی اللہ کی رسی ہے. جو اس کو پکڑے رہے گا وہ ہدایت پہ ہے، جو چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جو رسی ہے اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے. اب اسے پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اب اس کو پکڑ لو گے تم ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں. اب اللہ کی کتاب کو ہم مانتے ہیں اور ہر مسلمان مانتا ہے، زبانی طور پر ہی کیوں نہ ہو، ورنہ وہ مسلمان ہی نہ ہو. لیکن زبان سے کام نہیں چلے گا. اللہ کہتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہیں کرو. مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو اعمال برباد ہیں، چاہے جتنا زبان سے ہم رٹتے رہیں. جب تلک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ کی بات نہیں مانے گا، اس کے اعمال سارے اکارت ہیں. وہ جتنا بھی بڑا داڑھی رکھ لے اور جتنی بڑی ٹوپی لگا لے، اگر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے روگردانی کرتا ہے وہ یقیناً اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اچھا، اس راہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کرنے میں ایک میجورٹی پرابلم کیا ہے؟ بہت بڑا میجر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں میں جو تقلید کا پٹا لگا ہوا، جیسے جانور کے گلے میں پٹا لگا ہوتا ہے، ہم ادھر ہی جائیں گے ادھر کھینچے گا، اسی طرح ہم لوگوں کی مسلمانوں کی بڑی تعداد کے گلے میں پٹا لگا ہے. یہ مسئلہ، یہ ہمارے امام نے یہی کہا، یہی مانیں گے. آج میں کچھ کوٹیشن دینا چاہتا ہوں اور بہت ضروری ہے کہ دماغ کھول کے رکھیں اور دل و دماغ میں اس کو بٹھائیں. میرے بھائیو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ائمہ اربعہ میں سب سے پہلے آئے، یعنی چاروں امام میں جو سب سے پہلے آئے اور الحمدللہ ان کے متبعین سب سے زیادہ ہیں اس وقت. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
لا یحل لأحد، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ کسی کے لیے حلال نہیں ہے ان یأخذ بکلامی، کہ وہ میری بات لے لے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میری بات لے لے اور اسے یہ پتا نہیں ہو کہ میں نے یہ بات کہاں سے لیا ہے، من این اخذناہ، اگر اس کو سورس نہیں پتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میری بات لے۔ کس کا کہنا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو ہمارے چاروں ائمہ میں سب سے پہلے امام ہیں ہمارے، وہ الکتاب والسنہ کے ماننے والوں کے چاروں اماموں میں چاروں اماموں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی ہمارے حتمی امام ہیں۔ اسکولرز میں ائمہ، چاروں ائمہ میں یہ ہمارے سب سے پہلے امام ہیں رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو سنیں اور سمجھیں، حرام علی من لا یعرف الدلیل، یہ حرام ہے اس شخص کے لیے جو دلیل نہ جانے۔ دلیل کیا ہے؟ امام حنیفہ کا دلیل کیا تھا؟ الکتاب والسنہ۔ اس شخص کے لیے حرام ہے جو دلیل نہ جانے کہ میری بات کو لے کر فتویٰ دینے لگے۔ پرابلم کہاں ہوا میرے بھائیوں؟ میں سارے اماموں پر آتا ہوں، میں ایک ایک کر کے جاتا ہوں۔ پرابلم کہاں ہوا؟ ائمہ رحمہ اللہ نے خدمت کر دی، دین پھیلا دیا، دین کی بڑی اشاعت کی، فتوے دیے اور کتابیں لکھی۔ بعد میں بہت لیٹر آن لوگوں نے اس کو اٹسلف ان کے قول کو دلیل سمجھ لیا، یہاں پرابلم ہوا۔ اسی کے امام ابو حنیفہ جیسے دماغ ذہین ترین جو دور تک دیکھتے تھے، ان کو پتا تھا ایسا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اس شخص کے لیے جو دلیل نہ جانے اور میری بات کو لے کر فتویٰ دے، ان یفتی بکلامی، میرے بات کو لے کر فتویٰ دینے لگے اور میرے دلیل نہ جانے کہ میں نے کیوں کہا یہ بات۔ فَإِنَّنَا بَشَرٌ، کیونکہ ہم تو انسان ہیں۔ کیا پیاری بات ہے، اے کاش کہ ہم حنفی ریل میں حنفی بن جائیں، یا ہم شافعی ریل میں شافعی بن جائیں۔ فَإِنَّنَا أَنَا بَشَرٌ، میں تو انسان ہوں، نقول القول اليوم، آج کچھ کہتا ہوں، وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا، اور کل پھر جاتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ میں تو انسان ہوں۔ اور یہی ہماری حقیقت ہے، اس دنیا کے ہر شخص کی یہی حقیقت ہے، سوائے انبیاء کے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں لکھ لیا کرتا تھا، غصے میں ہوتے تھے اور خوشی میں بھی ہوتے۔ میرے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اور صحابہ کا طرز عمل آٹومیٹکلی جذباتی ہو جاتے، جذبات ابھر آتے ہیں، وہ پیار، وہ محبت، وہ اتباع دنیا کے مسلمانوں میں اب نہیں رہا، وہ وفاداری ہی نہیں جو صحابہ کرتے تھے۔ صحابہ کے کون امام تھے؟ ایک ہی امام تھے، ان کی بات آتی تھی پھر کسی کی نہیں چلتی تھی۔ میں ابھی دلیلیں دوں گا آپ کو، ایک دو مثالیں بھی دوں گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ لکھتا تھا، غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں۔ کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا کہ آپ تو خوشی میں لکھتے ہو، ٹھیک ہے لکھ لیا کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں تو تم نہیں لکھا کرو، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہو، ایسی بات کہہ دیں جو صحیح نہ ہو۔ یہ بات انہوں نے مجھے روک دیا، میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ایسے سے کہا ہے اور روک دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زبان پکڑی اور کہا، اللہ کی قسم اس زبان سے نہیں نکلتا ہے مگر حق بات۔ نبی کے زبان سے چاہے غصے کی حالت میں نکلی ہوئی ہو، چاہے خوشی کی حالت میں، وہ حق ہی ہوگی، وہ صحیح ہی ہوگی۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ خود نبی نے تو کہا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو نبی بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی اپنی منمانی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک ایک فرمان کی وقات ہے، ویلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے اس کی وقات ہے. اور اس وقات کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک اسٹوری سنا دیتے ہیں آپ کو. ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حبر الامہ، جو امت کے سب سے بڑے عالم، کے پاس ایک سوال آیا. اور کون لے کے آئے؟ عروہ بن زبیر لے کے آئے. کہنے لگے آپ تو اتنے بڑے عالم ہو، آپ مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ حج تمتع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ جب عام طور پہ آج کل حج تمتع ہی لوگ کرتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں، پھر آپ حلال ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ، تب پھر سے احرام باندھتے ہیں حج کا. بیچ پیریڈ میں آپ حلال ہو جاتے ہیں، اسے حج تمتع کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں تھا، لیکن آپ نے الاؤ کیا تھا اور تمنا کی تھی کہ میں کرتا اگر میں یہ جانتا. خیر، تو ان سے پوچھا کہ تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایسا ہے، آپ نے الاؤ کیا ہے. کہنے لگے ابو بکر نے نہیں الاؤ کیا، عمر فاروق نے الاؤ نہیں کیا. کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو قال ابو بکر و قال عمر. اللہ کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہیں آسمان پہ پتھر کی بارش نہ ہو جائے، تم پہ عذاب نہ آ جائے. ابو بکر کے سامنے آج کے محلے کے مولویوں کی کیا حیثیت ہے؟ آج کے محلے کی مولویوں کی کیا حیثیت ہے ابو بکر کے سامنے رضی اللہ عنہ؟ عمر کے سامنے آج کے لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ ان کے قول کو نہیں لیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آسمان سے پتھر کی بارش نہ ہو جائے. میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد تم خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑے رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ خلفائے راشدین پورا کلیکٹیولی سنت کے خلاف کسی بھی مسئلے میں جائیں گے ہی نہیں. اس میں ابو بکر کا نام سب سے پہلے ہے، عمر کا نام سب سے پہلے ہے، عثمان کا نام ہے، پھر علی کا نام ہے. یہ خلفائے راشدین متفق علیہ ہیں. اور ان دونوں کی بات پہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تمہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑے تمہارے اوپر. میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، صحابہ زبان بند کر لیتے تھے. ائمہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، ایک بار حماد بڑے محدث ہیں ان کی طرف سے روایت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حدیث سنائی، ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ کہا انہوں نے ایمان کا الایمان، پھر اس کے بعد جہاد اور ہجرت کو ذکر کیا. تو جہاد اور ہجرت یہ دونوں عمل ہے، اور احناف کے ہاں ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے. ان کا ایک اپنا رائے تھی، ان کی ایک قول تھی. حالانکہ یہ حدیث ان کے رائے کے خلاف تھی. تو کسی نے ان کے ساتھیوں میں سے پوچھا یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رائے اس مسئلے میں مختلف ہے، الگ ہے. کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور مجھ سے تم رائے پوچھ رہے ہو. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وقات ان ائمہ کی نگاہ میں، اور یہی ایک مسلمان کی نگاہ میں ہونی چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ دوسرے ان کے بعد جو آتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ میں انسان ہوں، اننا بشر، جب بھی میں کچھ کہوں میری بات میں غور کر لینا. فانظروا فی رائی، میری جو رائے ہے، میری جو اوپینین ہے اس کو تم لوگ غور کرنا. ان وافق الکتاب والسنہ، اگر وہ سنت کتاب اور سنت کے موافق ہے تو لے لینا، اور اگر کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو رد کر دینا.
کیا کہا؟ رد کر دینا. امام مالک رحمہ اللہ، امام الشافعی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ، اور ان کے پاس ایک آدمی آیا، ایک مسئلے کا سوال کیا، ایک پوچھا کہ یہ مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ایسے ایسے فیصلہ دے دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ ماذا ترى؟ what do you think؟ تو امام شافعی نے کہا تم کیا سوچ رہے میں کسی چرچ میں بیٹھا ہوں؟ اترى انا فی کنیسہ، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں چرچ میں بیٹھا ہوں؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں کسی کٹیے میں بیٹھا ہوں؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں جو عیسائی لوگ پٹا باندھے وہ باندھ کے رکھا ہوں؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، اور تم مجھ سے میری اوپینین مانگ رہے ہو. یہی منہج ہے ہمارا ہونا چاہیے، اور یہی اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ کی قسم، یہ قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، فلا وربک، قرآن کی آیت ہے، اور تمہارے رب کی قسم تم مومن نہیں بن سکتے ہو یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ حکم نہ بنا لو، جج نہ بنا لو کسی مسئلے. جب بھی اختلاف ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، ختم معاملہ. اگر یہ نہیں ہے تو مومن نہیں بن سکتے ہو، اللہ نے کہا. امام شافعی نے رحمہ اللہ نے ایک قول ہے، انہوں نے کہا کسی پر اگر یہ بات واضح ہو جائے، کسی پر یہ کھل جائے، کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اس مسئلے میں، آپ سے یہ حدیث آئی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی اور چیز کا کلام لے لے، کسی اور کی بات لے لے، whosoever whatsoever، حلال ہی نہیں ہے اس کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہہ دیا. لیکن کیا ہر شافعی ایسے ہی مانتا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے میرے بھائی. یہی المیہ ہے، اور اسی کا رونا رونا ہے، اور اسی لیے اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی تھی، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح آ گئی وہی میرا مذہب ہے. ان کو پتا تھا یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ لا تقلد ابا حنیف ولا لا تقلدونی، میری تقلید نہیں کرنا. تقلید مطلب بغیر دلیل کے میری بات مان لینا، اندھے دھن ایسا نہیں کرنا. ولا تقلد مالک، اور مالک امام مالک کی بھی تقلید نہیں کرنا. ولا تقلد الشافعی، اور شافعی کی بھی بات نہیں اندھا دھن مان لینا. ولا تقلد الاوزاعی والثوری، اور نہ تو امام اوزاعی کی بات کو اندھے مان لینا، اور نہ ہی امام ثوری رحمہ اللہ کی بات کو مان لینا، بلکہ تم وہیں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا تھا. کیا پیاری بات ہے، سارا سلوشن دے دیا ان ائمہ نے. خذ من حیث اخذوا، وہیں سے لے لو جہاں سے انہوں نے لیا تھا. سمپل ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ دماغ میں بات آتی ہے کہ نہیں؟ پوری کلیئرٹی کے ساتھ بات آتی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس مسئلے کو اور کلیئر بنا دے، کیونکہ یہ ایمان سے جڑتا ہے یہ مسئلہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ جو ہے سیدھا ہے. اللہ کا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہے، اس میں کوئی ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم سیدھا اللہ رب العالمین کا راستہ. اللہ نے کہا تم سبل ولا تتبعوا السبل، جو اور دیگر راستے ہیں ادھر ادھر کے، اس میں تم نہیں اتباع کرنا، اس میں نہیں پڑھنا. اگر پڑھے تو تم لوگ فرقے میں بڑھ جاؤ گے، گروپ وائز ہو جاؤ گے. اور کتنے گروپ ہوں گے اس امت میں؟ 73 ہوں گے. اور اللہ کی قسم میں یہ نہیں جانتا ہوں کسی فرقوں کے جو یہ نہ کلیم کرے کہ میں جنتی ہوں. ہر فرقہ کہتا میں جنتی ہوں. کوئی یہ فرقہ بتا دو جو کہے کہ میں جہنمی ہوں. لیکن محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایک ہی فرقہ جو ہوگا. اب فرقہ کی ڈیفینیشن الگ ہے. بہرحال 73 فرقے ہوں گے. تھوڑا ڈسپیوٹ فرقہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹے مسائل میں ڈیفرنسز فرقہ بندی نہیں ہوتے، لیکن 73 فرقے ہوں گے. اور میں آپ سے گارنٹی کہتا ہوں کوئی فرقہ یہ نہیں کہے گا کہ میں گمراہ ہوں. کوئی نہیں کہے گا میں گمراہی پہ ہوں. سب کہیں گے میں ہدایت پہ ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہودی 71 ہوں گے، 71 ہوں گے، نصارہ 72 ہوں گے، 72 ہوں گے، اور تم 73 ہو گے، 73 ہو گے. گمراہی میں بھی تم آگے ہی رہو گے. لیکن ایک ہی سیدھا ہوگا، فرقہ ناجیہ ایک ہی ہوگا، یعنی جو جہنم سے نجات پائے گا وہ ایک ہی ہوگا. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. وہی الجماعہ، اہل السنہ والجماعہ جو بار بار ہم لوگ بولتے ہیں تقریروں میں، وہی الجماعہ یہیں سے آیا ہے اور یہی جماعت ہے. میرے بھائیوں، یہی فرقہ ہوگا، یہی اب جائیں، اب ہر چیز کو صحابہ کے زمانے میں لے کے چلے جائیں، کلیئر ہو جائے گا مسئلہ. کہتے ہیں کچھ لوگ کسی نہ کسی عالم کو تو، کسی نہ کسی امام کو تو تقلید کرنا ضروری ہے. نہیں تو آپ کیسے پار ہوگے؟ صحابہ کیسے پار ہو گئے تھے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کلیئرلی بتا دیا ہوتا قرآن میں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے علماء اہل علم ہیں ان کی بات سنو، کیونکہ وہ انہی دونوں چیزوں کی بات کریں گے. پھر ڈیفرنسز ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، بات کلیئر ہو جائے گی. میرے بھائیوں، اور یہی منہج تھا صحابہ کرام کا، الکتاب والسنہ. اور اللہ نے سورہ بقرہ میں کہہ بھی دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ان صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو گارنٹیڈ ہدایت یافتہ ہے. صحابہ کی طرح ہم کو ایمان لانا ہوگا. اور ایک صحابی نے کہا تھا جس کو فالو کرنا ہے وہ صحابہ کو فالو کرے. فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّةِ أَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اصحاب محمد تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. وَعَامَقُهَا عِلْمًا، ان کے علم بہت گہرائی تھا. وَأَبَرُّهَا قُلُوبًا، ان کا دل صفا پیور تھا. أَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور بہت کم بناوٹی والے تھے. آج میرے بھائیوں، ہم میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا باطن کچھ ہے اور ہمارا ظاہر کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. یہ بہت بڑا المیہ. صحابہ میں وہی تھا جو زبان سے گواہی دے دی، جو بول دیا وہی پہ جمے رہتے تھے.